اپنی زندگی تک، اپنے تسلسل تک آپ دیکھ لو کہ جو بھی آیا اسے اس دنیا دارفانی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ رب نے آدم کو پیدا کیا، زندہ رہے، آخر کار موت کے آغوش میں چلے گئے، موت آئی ان کو، قبر میں گئے، نوح آئے دنیا چھوڑ کر گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، یعقوب آئے چلے گئے، یوسف آئے چلے گئے، ہود آئے چلے گئے، یونس آئے، بنیامین آئے، ایوب آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، ذوالکفل آئے، اسحاق آئے، ہارون، سلیمان، اسماعیل، داؤد، موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو پیدا کیا، لیکن حالات یہ ہے آج کہ ایک بھی نبی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ سب کو رب کائنات نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ہاں یہ مت سوچئے گا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی، انہیں بھی قرب قیامت موت آئے گی، انہیں بھی موت کا جام چکھنا پڑے گا۔ ہر نبی کی امتی آئی، کسی کی امتی کو رب نے باقی نہیں رکھا، سب کو موت کے آغوش میں جانا پڑا، سب کو موت کا جام پینا پڑا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ بڑھ چکا تھا کہ یہ نبی کو تو موت کبھی آنی ہی نہیں ہے، اور مشرکین مکہ تانا دیتے تھے کہ یہ 2-4 دن کے لیے اللہ اللہ کر رہا ہے، کل اس کو موت آ جائے گی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو جواب دیا۔ یہ والی بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ سامنے رکھیے اور ان مشرکین کا عقیدہ سامنے رکھیے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ عقیدہ دیکھو ان کا، گویا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو موت آتی ہے، اور یہ اردہ پردہ نہیں چلتا تھا۔ اردہ پردہ تو یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، شریعت میں اس پردے کا استعمال ہی نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کو موت آ جائے گی، یہ مر جائے گا، پھر ہمارا گلا چھوٹ جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ اللہ اکبر۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کو موت آتی ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ پردہ کر دے۔ ارے پردہ کر کے کہیں تو گئے ہوں گے، کسی دیش میں، کسی ودیش میں، کسی زمین پر کہیں تو ہوں گے، تو وہ ایڈریس وہ پتا کہاں پر ہے؟ جب آپ ایڈریس پتہ لگائیں گے پردہ کرنے والے کا تو پتہ چلے گا، مسجد نبوی میں جا کے دیکھو قبر شریف آپ کی موجود ہے۔ تو قبر میں زندہ لوگ نہیں، مردہ جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پردہ کر کے، اگر ان کا عقیدہ زندہ کا ہے اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، تو نبی کی شان میں سب سے بڑے گستاخی کرنے والے یہی نام نہاد مسلمان ہیں۔ مشرکین کہتے تھے اے لوگوں گھبراؤ نہیں، یہ جو محمد ہمارے درمیان اپنے دین کا پرچار کر رہا ہے، یہ محمد جو دین اسلام کا ہمارے درمیان پرچار کر رہا ہے، اسے بھی موت آ جائے گی، ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ عرش والے نے جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی ان کے زبانوں کا خیال نہ کریے، ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوئے، ان سے ذرا پوچھو کہ کیا اگر میں مر جاؤں تو کیا تم لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو؟ بالکل نہیں۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ نبی انتقال کر جائے گا اور تم ہمیشہ اسی دنیا دار فانی میں رہو گے تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے، کیونکہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، آدم اس دنیا دار فانی کے اندر آئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے موت کا جام پلا دیا، ان کے ماننے والوں کو اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ موسیٰ آئے، موسیٰ کے ماننے والے بھی اس دھرتی پر قائم نہ رہے اور موسیٰ کو بھی دنیا دار فانی سے جانا پڑا۔ اے نبی اپنے دل کو اطمینان رکھو، اپنے دل کو سکون رکھو۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ انہیں کہنے دو ان کی زبان بے لگام ہے، لیکن اپنے دل کو آپ تنگ نہ کریے، ان کی باتوں سے مایوس نہ ہوئیے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، انہیں بھی مرنا ہے۔ لفظ میت کا استعمال ہوا، اِنَّكَ مَيِّتٌ،
हमारे देहातों में कहा जाता है वो मैयत जा रही है, मैयत जा रही है। जहां मुबालगा आराई हो वहां लफ्ज, अच्छे से अच्छे लफ्ज में लोग कीड़ा निकालने लगते। इन्नका मैयत व इन्नहुम मैयतून, आपको भी मरना है, आपको भी मौत आनी है और इन्हें भी तो मरना है। तो इस दुनिया दारफानी के अंदर जितने लोग आए, सारे के सारे लोगों को मौत का शराब पीना है, मौत का जाम पीना है। अगर कोई सोचे कि मैं बच सकता हूं तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में मुब्तला। यहूदियों को बड़ा नाज था कि हमें मौत नहीं आएगी, हम अल्लाह के चहेते, उसके महबूब है, उसके लाडले, उसके प्यारे हैं। अल्लाह ने कहा नबी उनसे कहो अगर आप चाहते हैं कि तुम्हें मौत नहीं आने वाली है तो यहूदियों जरा मौत की तमन्ना करो। अल्लाह ने कहा ये कभी हो नहीं सकता ये मौत की तमन्ना करे, क्योंकि इन्हें पता कितने काले हैं, ये कितने बदखुल्क बदअखलाक है। अगर ये तमन्ना करेंगे तो भी मौत इनको आ जाएगी और इनके करतूतों का सजा भी शुरू हो जाएगी। ये दुनिया का वसूल अल्लाह ने बना दिया, किसी को नहीं रहना है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात होती है, जानते हैं वो सहाबी, अल्लाह अकबर, जिसे देख करके शैतान रास्ता खाली कर देता था, जिसकी बातों की मुआफ़क़त 4-5 जगहों पर अर्श वाले ने किया है। उसने कहा नबी अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे दीजिए। अर्श वाले को ये बात इतनी अच्छी लगी कि पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। अल्लाह, वो ज़ात उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, रूह परवास कर गई, निकल गई रूह, कानों में आवाज टकराई। उमर बिन खत्ताब को यकीन नहीं हो रहा है कि नबी को भी मौत आ सकती है। तलवार लेकर निकल गए। जिसने भी कहा नबी का इंतकाल हो गया, ये उमर उसकी गर्दन जुदा कर देगा। बिल्कुल बौखला गए। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत ये है। तो सच्ची मोहब्बत आज इस नबी के लिए नहीं, सच्ची मोहब्बत लोग नबी की उम्मती से करते हैं। और सच्ची मोहब्बत की मिसाल इस नबी से ज्यादा अगर कोई करता है तो मसलक अहले हदीस के अलावा सारे लोग नबी के अलावा दूसरों से मोहब्बत करते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कान में आवाज पड़ती है नबी का इंतकाल हो गया है। तलवार लेकर निकल गए, मदीना की गलियों में मजनू बनकर फिरने लगे। मन क़ाल मात मुहम्मदुन, जिसने भी कहा नबी का इंतकाल हो गया है, उमर उसकी गर्दन जुदा कर देगा। मेरे अजीज साथियों, हालात बड़ी नागुफ्ताबी है, हालात बड़े नाजुक हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता था बात करने की। कोई भी साहबी उमर के सामने अपनी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं होता था। उमर के सामने तो शैतान भाग जाया करता है, लोग कैसे बातें करेंगे। मेरे अजीज साथियों, बैरे के मामला ऐसा तैसा करके जब थोड़ा सा ठंडा हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को खिताब करते हैं, लोगों को मुखातब करते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, जो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता था, अब उस नबी को भी मौत आ चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत शरीफा नाजिल फरमा दी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ऐ कायनात वालों सुनो, ये जो मोहम्मद जिसे मैंने रसूल बना करके भेजा है, ये मोहम्मद अल्लाह ने, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर इस नबी को मौत आ जाए तो क्या तुम शरीयत से मुर्तद हो जाओगे? क्या तुम शरीयत को छोड़ दोगे?
میرے عزیز ساتھیوں، مجمع عام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے، جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل کی کہ اللہ کے علاوہ نبیوں کو بھی موت آنی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو بکر، کیا یہ آیت کریمہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے نہیں ابھی کہاں، یہ تو آیت کریم اللہ کے رسول پر نازل و قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو سچی محبت کی نشانیاں، ارے سچی محبت وہ ہوتی ہے جو جھکنا سکھاتی ہے، سچی محبت اکڑنا نہیں سکھاتی ہے۔ نبی سے سچی محبت کرنے والا یہ خلیفہ ثانی، یہ عمر جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، ابھی تک تلوار لے کر نکلا، لیکن جب قرآن کریم کی آیت کریمہ سامنے آ گئی تو یقین کر لیا کہ جب رب نے کہہ دیا موت آنی تو موت آنی، سلنڈر کر دیا ابو بکر، مجھے یقین آ گیا کہ نبی کو موت آ چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے، اور حد تو کب ہے، یہ جبہ پوش، یہ ٹوپی پوش لگانے والے اپنے پبلک کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو یہودیوں کی تعلیم دیتے، حسد کی تعلیم دیتے، بغض کی تعلیم دیتے، نفرت کی تعلیم دیتے۔ یہ قرآن و سنت کی اگر تعلیم دے تو مسلکی اختلاف ختم ہو جائے، لیکن ان کے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ ڈھلا ہے، ہم تو اماموں کا قول سب سے اوپر رکھیں گے، نبی کا قول مٹ جائے لیکن اپنے اماموں سے اوپر نبی کا قول نہیں ہونے دیں گے۔ اور یقین نہ آئے تو پوچھو، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھو، جاؤ اصول ترخی اٹھا کر کے دیکھو، وہاں پر صفحہ نمبر 11 پر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی حدیث یا قرآنی آیت آتی ہے تو اگر ہم سچی محبت امام سے کرنے والے ہیں تو اس قول کو ہم رد کر دیں گے، یا پھر اس کو کہیں گے کہ اماموں کا قول ترجیح ہے یا نبی کا قول ترجیح، راجے کہیں گے، رد کر دیں گے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے، حدیث کو رد کر دیں گے، آیت کو رد کر دیں گے۔ یہ سچی محبت ہے، نبی کے سامنے کسی، ہم نے تو یہی پڑھا ان المحب لمن یحب مطیع، اور آج کل کے زمانے میں تو محبت کا معنی بڑا آسان ہو گیا سمجھنا۔ یہ نوجوان اپنی معشوقہ کی محبت میں خودکشی کر رہے ہیں، یہ سچی محبت ہے؟ نبی کو پیچھے کر کے نبی کے مقتدی کی بات کی جائے، یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ نبی کی شان ہے، اللہ کی قسم گستاخی ہے۔ ہم اس کو محبت نہیں، اس کو ہم نفرت مانتے۔ عمر کے سامنے آیت کریمہ آتی ہے، حالت اتنے نازک ہے، نبی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، عمر تلوار لے کر نکل رہے ہیں، جس نے بھی کہا نبی کی موت ہو گئی، جس نے بھی کہا نبی وفات کر گئے، یہ عمر اس کی گردن کاٹ دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دلائل کی روشنی میں سمجھایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ ہر کسی کو موت آنی ہے، اور یہ ایک رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی موت آنی، ان کو موت آ چکی ہے، عمر نے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ لوگ کیا جانے، ہم نبی کی بات کرتے ہیں، آپ امتی کی بات کرتے ہیں، ہم رب کی بات کرتے ہیں، آپ پیر و فقیر کی بات کرتے ہیں، کوئی ترازو نہیں، کہاں اینٹ، کہاں پتھر، کہاں آسمان، کہاں زمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، عقائد درست کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل گئے، جس نے بھی کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن یہ عمر مار دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سمجھایا، صحابہ کو اکٹھا کیا، تقریر کی، قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کر دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اے ابو بکر، اگر عرش والے کا یہ فرمان ہے تو عمر اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اور آج یہ عمر یقین کرتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں
وہاں سے ہر کسی کو جانی ہے، نبی ہو، نبی کے ماننے والے ہو، ائمہ ہو، فقہا ہو، صلحاء ہو، یا کوئی اور ہو، بڑا سا بڑا رئیس آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، ہر کسی کو یہ دنیا دار فانی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون تو دیکھو، یہ موت جسے ہم موت کا نام دیتے ہیں، میدان محشر میں جنت اور جہنم کے درمیان بلا کر کے اللہ رب العالمین موت کو بھی ذبح کر دے گا۔ موت کو ذبح کرنے کے بعد یہ اعلان ہوگا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے دنیا والو سن لو، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہونی تھی، ساری چیزیں فنا ہو گئی، یہاں تک کہ ہم نے آج موت کو بھی ذبح کر دیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف باقی رہنے والی ذات میری تھی، میں باقی ہوں اور باقی رہنے والا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کا قانون نہیں، یہ عرش والے کا قانون ہے۔ اس دنیا دار فانی کے اندر جتنی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں فنا کر دی جائیں گی، سب فنا کر دیتے ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی کیفیت دیکھو۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، غالباً وہ بچی مسلمان ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تاج محل، وہ عورتیں کچھ اور تھیں جن کی یادوں میں تاج محل بنا ہے، ارے ہم وہ عورتیں مر جائیں گے تو ہماری قبریں پکی کر دی جائیں گی، کہیں ہم دوبارہ نکل کر نہ آ جائیں۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے اسلاف کی زندگی میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ انسان کی جب آخری گھڑی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، دیکھو تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، غور سے سنیے گا، آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو کہتے ہیں اے پاک روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رجع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رجع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے اصل مقام سے وقتی طور پر نکل جائے، پھر وہاں سے اپنے اصل مقام پر واپس آ جائے، تو ایسی صورت میں رجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں، جن کی زندگیاں نیکیوں کی مثال ہے، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح آ اب لوٹ چلے، نکل نہیں، ارجعی آ اب لوٹ چلے، یہ جو تیری جگہ تھی یہ عارضی تھی، اب اصل مقام پر چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اصل مقام پر چل، تیرا رب تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ اور سن، پریشان مت ہو، تیری روح ابھی تو نہیں نکالا، خوشخبری اسی وقت سن لے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو جنتی روح، بس چل یہاں سے، تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ کس کو خوشخبری دیتے فرشتے؟ پاک روحوں کو۔ اللہ اکبر، ہماری روح پاک ہے؟ سوتا ہے نوجوان گانے سن کر، راتوں کو 12 بجے تک، 2 بجے تک عیاشیاں کرتا ہے چوراہوں پر بیٹھ کر، آج تو بزرگ موبائلوں میں فلمیں دیکھتا ہے، اپنی بزرگوں کو جوانی کا لبادہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تو نوجوان صبح اٹھے تو سب سے پہلے چیٹنگ کرتا
हुआ नजर आता है, फेसबुक पर स्टोरी देखता हुआ नजर आता है, रील्स बनाता हुआ नजर आता है। जरा सोचो, अगर इसी हाल में मौत आ जाए तो क्या फरिश्ते तुम्हारी रूह को पाक रूह शुमार करेंगे? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ पाक रूह, तेरी ये जगह रहने की नहीं है। अर्श वाले ने तुझे आरजी तौर पर यहाँ पर भेजा था। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, अब लौट चले, अर्श वाले ने तुझे बुलाया है, तेरे लिए जन्नत अर्श वाले ने बना करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, इस नेक आदमी की रूह आसमान पर लेकर फरिश्ते जाते हैं, 7वें आसमान तक फरिश्ते इसकी रूह लेकर के जा रहे होते हैं। सिदरतुल मुंतहा के पास उसके ऊपर वाले फरिश्ते इसकी रूह को ले लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, जैसे ही इसकी रूह लेकर के निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूरे जमीन को खुशबुओं से मुअत्तर कर देता है। पहले आसमान पर जाते हैं, वहां के फरिश्ते मोस्ट वेलकम, मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कितना पाक है ये रूह, कितनी खुश नसीब है ये रूह। ऐ रूह तू कहाँ थी, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। सारे आसमानों के फरिश्ते इस नेक आदमी की रूह का इंतजार करते, इस्तकबाल करते हैं। मेरा जी साथियों, अल्लाह ताला इसके ईमान की वजह से, इसकी नेकियों की वजह से इसको इतना खुशबू अता कर देता है, पूरे आसमान में खुशबू फूट पड़ता है। सारे फरिश्ते इस रूह पर फख्र करना शुरू कर देते हैं। हमारी रूह को फरिश्ते जब पाएंगे तो इस क्वालिटी में नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे मालूम है? यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आएंगे हथौड़ा लेकर चूतड़ों पर, वुजूहहुम व अदबारहुम दुबुर, शरीर पर जैसे रूह कब्ज करेंगे तो ऐसा नहीं मोहब्बत से अब लो चले। तो यहां बदबख्तों की रूह कब्ज करने के लिए रब ने रजा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अखरिजो अनफुसकुम, निकाल अपनी रूह तो खुद निकाल। अल्लाह इतनी नफरत कि मलिकुल मौत इस शैतान सिफत आदमी की रूह लेने के लिए तैयार नहीं, निकालने के लिए। अखरिजो अनफुसकुम, निकाल अपनी रूह। और जब किसी से कोई चीज जबरदस्ती छीनी जाए तो वहां पे खरजा का इस्तेमाल होता है। अखरज, अखरज निकालना, अखरिजो निकाल, अपनी रूह निकाल। अल्लाह, और इतना नहीं, खींच खांच कर निकालते हैं, सरों को और सुरीनों को खून देते हैं हथौड़ों से, और जैसे निकालते हैं रूह, सारे आसमान के फरिश्ते, जमीन के फरिश्ते इस बदबख्त रूह पर बददुआएं करते हैं, लेने के लिए तैयार नहीं होते। ले जाते, आसमान से उठाकर फेंक देते हैं, कहते हैं ले जाओ जहन्नम के सबसे निचले डब्बे में डाल दो, सिज्जीन के अंदर दाखिल कर। बताओ मुसलमानों, हमारी हालत किसमें शुमार होगी? गौर करो। युहासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, कबल इसके कि परवरदिगार आलम तुम्हारी रूह निकालने हिसाब किताब का मामला आ जाए, अपना हिसाब खुद करो, देखो तुम्हारा शुमार किन में होता है। सबको मौत का मजा चखना है, सबको मौत का मजा चखना। अल्लाह अकबर। मेरा जी साथियों, ये दुनिया जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते हैं, एक उर्दू शायर कहता है कि दफन के वक्त कहा अहबाब ने, दफन के वक्त अब हम वहां का क्या हाल जाने, लहद का कहा आपकी ताजीम कर दी, आगे आपका नाम है आम हाल जाने। अपनी औलाद पर फख्र करने वालों, अपनी खूबसूरत बीवियों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर लेने वालों, अपनी बच्चियों की खातिर अल्लाह और रसूल की हदीस को रद्द कर देने वाले मुसलमानों,
नबी के साथ नबी के चाहने वाले अबू बकर नबी के कब्र में नहीं गए। फिर हम और आप कौन हैं? हमारी हालत तो ये है, आधे लोग मिट्टी देने आते तो गालियां देकर जाते, दुआएं भी नहीं देते। कहता अरे भाग रे, ये मेरे बाप के जनाजे में आया तो भाग गया था, इसको मैं दुआ दूंगा। मेरा इख्तलाफ था, हमारा अखलाक ऐसा था। कहा अहबाब ने दफन के वक्त अब हम वहां का क्या हाल जाने, यहां तक आपकी ताज़ीम कर दी साहब, आगे आपके नामे आमाल जाने। मेरा अजीज साथियों, सवाल यह है कि हर किसी को मरना है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी मकतबे फिक्र का इख्तिलाफ नहीं। रब्बुल आलमीन के जात के अलावा हर किसी को फना हो जाना है, हर किसी को मिट जाना है, हर किसी को मौत आनी है। लेकिन सवाल यह है कि आपने जो सफर है आखिरत का, उस आखिरत के बाद कोई सफर नहीं, यही सफर अव्वल है। ये सफर खत्म होगा तो आखिरी सफर पर निकलना है। उस सफर के लिए हमने और आपने तैयारियां क्या की। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक बार अपने साथियों से कहने लगे कि देखो भाई, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबाह, जब तुमने शाम कर लिया है तो अब सुबह का इंतजार मत करो। और फिर वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िर अल-मसा, और जब तुमने सुबह कर ली तो शाम का इंतजार। मतलब ये है कि ऐ लोगों, रब ने तुम्हें तो ये शाम दे दिया, अब ये मत सोचो कि सुबह आने वाली है। आंख खुले तो रब का जिक्र करो, सोते चलो तो रब को याद करो, हर हाल में अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो। और जो सुबह कर लो तो शाम का इंतजार नहीं, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार नहीं, हर हाल में रब का शुक्र अदा करो। कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं है। और सुनो, वखुद मिन सिहतिक लिमा रज़िक, अल्लाह ताला ने भी सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, चल सकते हैं आप, फिर सकते हैं आप, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत नेकी कर सकते हैं। इस सेहत की जिंदगी में, इस सेहत के आलम में इतनी नेकियां कर लो कि अगर आप बीमार हो जाएं तो ये नेकियां आपको किफायत कर जाएं। अल्लाह अकबर। ये बात नहीं समझ में आई होगी आपको। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि सेहत के हालत में इतनी नेकियां कर लो कि अगर बीमार हो जाओ तब भी आपकी जिंदगी पर ये बीमारी कोई असर ना डाले, नेकी कम ना होने पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा फरमान है। क्या? आदमी सेहत के हालत में, सुनिएगा गौर से, आदमी सेहत के हालत में नेकी कर रहा है, मान लो कुरान की तिलावत कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसी बीमारी दे दी कि वो बंदा ना कुरान की तिलावत कर सकता है, ना तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। बीमार ऐसा हो गया, दोनों नेकियों से आजिज है, बीमारी तो खुद लाया नहीं। अल्लाह। तो ये जो बीमारी की घड़ी है ना, तिलावत करने से आप आजिज आ गए, तहज्जुद पढ़ने से आप आजिज आ गए, तो जो बीमारी की घड़ी आप हैं, आप जिस घड़ी में जी रहे, बीमार हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आप नेकियां अभी तक कर रहे थे सेहत की हालत में, उतना नेकी, उतना अमल करने के बराबर सवाब आपको आपकी बीमारी मिलेगा। आप बीमार हो गए, नेकी नहीं कर पा रहे, तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे, कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे, लेकिन सेहत की हालत में आप नेकी करते थे। ये बीमारी आई तो अर्श वाले ने एक मोमिन को ऑफर दे दिया, अरे मेरे मोमिन बंदे तू खुश हो जा, ये बीमारी तेरी नेकियों पर असर नहीं डालेगी। तुझे जो सेहत की हालत में नेकी करने का सवाब मैं दे रहा था, उस नेकी करने का सवाब गरचे तू ना कर, लेकिन मैं तुझे जरूर उस नेकी करने का सवाब यहां पर दूंगा। वखुद मिन सिहतिक लिमा रज़िक, सेहत की हालत में इतना काम करो कि बीमारी में आपके काम आ जाए। वमिन हयातिक लिमौतिक, और इस जिंदगी में इतनी नेकी करो कि मरने के बाद वो नेकी आपको काफी हो जाए। मेरे अजीज साथियों, नौजवान है, सेहतमंद है, ये नौजवानी किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? कुश्ती करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। ये बुजुर्ग 40 साल का नौजवान, ये बुजुर्ग 50 साल का, हट्टा कट्टा पूरा
پورے محلے کا چکر مارتا ہے، کس کے گھر کیا بنا، کس کی بہن بیٹی کہاں پر گئی، کس کا باپ کس کے یہاں، پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے، لیکن اپنی خبر اسے خود نہیں کہ یہ شیطانوں کی طرح پورے محلے میں گھومتا، لیکن اس کی نوجوانی، اس کا بڑھاپا مسجد تک اسے نہیں لا پاتی، اس کو اپنی فکر نہیں۔ جو یہ زندگی ملی ہے تیاری کرو، اگر عقل مند ہو، اگر دراندیش ہو تو اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو عقل مند باور کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر بھی کرے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ میرا عزیز ساتھیو، آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں، قبل اس کے کہ موت دستک دے دے۔ میرا عزیز ساتھیو، اب تو نوجوانوں کو کھٹا کھٹ موت آ رہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی پچھلے سال جس نسواں مدرسے میں اپنے سدھارتھ نگر میں پڑھا رہا تھا، میری شاگردہ جس کی عمر 17 سال، صبح نکلا بائک لے کر تو خبر کیا آئی کہ بچی اپنے ماما کے گھر جا رہی تھی شادی میں اور تھوڑا ہچکا لگا، گری، مر گئی فوراً۔ کل کی خبر ہمارے سدھارتھ نگر کی ایک بچی نسواں میں پڑھ رہی تھی علی گڑھنا کے قریب میں، بھائی اس کا انتقال ہو گیا بمبئی کے اندر۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی پتا نہیں، پہلے سے تو معاملہ آتا ہے، موت کب آ جائے کچھ بھی پتا نہیں، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جہاں پہ بزرگوں کی موت زیادہ ہوتی تھی، نوجوانوں کی کم ہوتی تھی، لیکن اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ موت بچوں کو بھی کثرت سے ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بھی کثرت سے ہو رہی ہے، نہ جانے کب کس کو موت آ جائے۔ جو بیماریاں پہلے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی وہ بیماریاں اب نوجوانوں کو ہونے لگی۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر آ جائے، دستک دے دے، ہماری روح نکالنے کے لیے آ جائے، ہمیں اتنی نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے، اتنا نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فرشتے ہماری روح شوق کے ساتھ لے، استقبال کے ساتھ لے، نفرت کے ساتھ نہ لے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ملک الموت ہماری روح کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم بد اخلاق لوگ ہیں، ہم بد نصیب لوگ ہیں، اپنے وقت کو صحیح کاموں میں استعمال۔ آخری بات یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، جو لوگ وقت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو وہ لوگ وقت کو اہمیت دیں۔ وقت کی اہمیت اگر جاننی ہے تو جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت نا روح نکالنے کے لیے، تو کیا کہتا آدمی؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک سیکنڈ کا موقع دے دے، ایک سیکنڈ سے کم موقع دے دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی اہمیت سمجھو۔ موت سر پر کھڑی ہے، ملک الموت سر پر کھڑے ہیں، روح نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے۔ آدمی کے پاس ابھی 60 سالہ زندگی تھی، آدمی کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی، آدمی کا دل ابھی پردے میں تھا، لیکن آج وہ گھڑی ہے، آج وہ معاملہ ہے، آج اس حالت پر وہ بندہ کھڑا ہے، اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اس اپنے فرشتے کو واپس بلا لے، مجھے ایک سیکنڈ کا موقع دے دے۔ لیکن عرش الہی سے آواز آتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے میرے بندے تجھے 40 سال کی عمر دی گئی تھی، اے میرے بندے تجھے 20 سال کی عمر دی گئی تھی، اے میرے بندے تجھے 60 سال کی عمر دی گئی تھی، اے میرے بندے تجھے 70 سال کی عمر دی گئی تھی، ابھی تک تو نے ایک ایک گھنٹے کو برباد کر دیا، پورے پورے دن کو برباد کر دیا، ابھی تک تجھے میری یاد نہ آئی، اور آج جب روح نکالنے کی باری آ گئی، جب یہ دنیا چھوڑنے کی باری آ گئی، اے میرے بندے تو مجھ سے ایک سیکنڈ کی مہلت مانگ رہا ہے، تو مجھ سے ایک لمحے کا موقع مانگ رہا ہے، تو سن لے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے میرے بندے اب رونے سے کچھ ہونے والا نہیں، اب گڑگڑانے سے کچھ ہونے والا نہیں، اب سفارش کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اب تیری روح بنا تاخیر کی ابھی نکالی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ ہم ایک ایک لمحے کو ترس جائیں، قبل اس کے کہ ہم ایک ایک سیکنڈ کو ترس جائیں، قبل اس کے کہ ایک ایک سانس لینے کے لیے ترس جائیں،
اے میرے نوجوانوں اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ، اے بزرگوں یہ لکھا گیری کی زندگی بند کر دو، اے نوجوانوں لاہور لائف میں یہ گیم میں یہ شعراء پر یہ شاعرہ عام پر اپنی نوجوانی کو برباد مت کرو۔ آؤ طارق بن زیاد کی سیرت اپنا لو، تمہارے مرنے کے بعد یہ جہان میں تمہاری مثال دی جائے۔ اے نوجوانوں آؤ اللہ کے بارگاہ میں اپنی زندگی کو بدل لو، اپنے محلے کا ماحول بدل دو، آؤ اپنی زندگی کو بدل کر کے رکھ دو، دنیا والوں کے لیے مثال بن جاؤ، کیونکہ اس دنیا کے اندر اسی کا نام لیا جاتا ہے جو سچی محبت کر کے، جو سچے رسول سے سچی محبت کر کے دنیا سے جاتا ہے، نیکیاں کر کے جاتا ہے، اسی کا نام یہ دنیا لیتی ہے۔ جو تکبر میں زندگی گزار دیتا ہے دنیا اس کا نام لینا بھول جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آؤ وہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا وہ اللہ کے رسول کے کفوں میں پیبند لگانے والے غریب صحابی، دنیا آج بھی ان کا نام لیتی ہے لیکن انہیں تکلیف دینے والا ابو جہل اس کا